أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. بھی نہیں، ایک دم یقین آ گیا، بس میں مارا گیا، یقین اس کو بولتے ہیں. تو اللہ نے جو بتایا نا، رب ارحمہما کما ربیانی، کس کے لیے بتایا؟ والدین کے لیے. چاہے ایک ہیں یا دونوں ہیں، اس طرح نا قرآن میں آئے. تم یہ کہا کرو، ربی اے اللہ میرے والدین پر اس طرح رحم فرما، اس طرح شفقت سے پیش آ، جس طرح بچپن میں یہ میرے ساتھ میں پیشاب کرتا تھا، میری ماں گیلی جگہ پہ آ جاتی تھی، مجھے سوکھا رکھتے تھے. ماں کو بھوک لگی ہوتی تھی، مجھے دے دیتی تھی، کہتی بیٹا مجھے بھوک نہیں ہے. باپ تپش برداشت کر کے لاتا تھا، خود کھائے نہ کھائے. ہم نہیں دے سکتے، ہاں اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی ہے. والدین صرف اگر آپ کو کسی غلط کام، غلط سے مراد شرک و بدعت کے اوپر کریں تو آپ ان سے نہیں مان سکتے. لیکن یہ ہے کہ آپ والدین مشرک بھی ہوں جب تک وہ زندہ ہیں، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے رہیں، ان کی اصلاح کرتے رہیں، اچھے انداز سے ان کو دین کی طرف بلاتے رہیں. ہاں اگر وہ اس کیفیت میں مر جائیں تو پھر آپ ان کی مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے، یہ یاد رکھیں. اگر والدین کفر پہ مر جائیں پھر مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے. آپ زندگی میں ان سے ان کی دعا مانگ سکتے ہیں، ان کی ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں، جو چاہے مانگیں. لیکن جب وہ فوت ہو جائیں گے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر جو ہیں وہ مشرک فوت ہوئے تھے، ہے نا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں پڑھنی تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ منع کر دیا تھا. یہ قاعدہ ہے، قانون ہے، کیونکہ مشرک کے لیے آپ دعا نہیں مانگ سکتے. اس کی زندگی میں تو دیکھیں، قبرستان جاتے ہیں نا آپ، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ کیا پوری پڑھیں نا. میں دلیل سے بات سمجھاتا ہوتا ہوں، اور الحمدللہ دلیل بھی قرآن و حدیث سے ہونی چاہیے، عقلی دلیل نہیں ہونی چاہیے، نقلی دلیل ہونی چاہیے. ہم وہاں جا کر کہتے ہیں آپ لاکھوں قبریں ہیں، ہم وہاں جا کر یہاں کہتے ہیں، یا کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یا کہتے ہیں اہل الدیار. یہ ان کو نہیں کہہ رہے ہم، نہ وہ سنتے ہیں. ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ ان پر سلامتی کر. اس میں بھی بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے. ہم انہیں نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اللہ کو السلام علیکم یا اہل الدیار والمومنین والمومنات والمسلمین. تخصیص کر دی. یہاں اور بھی تو کوئی مرا پیرا ہوگا نا، کوئی قادیانی ہوگا، کوئی مشرک ہوگا. صرف ان پر سلامتی کر جو مومن مرد ہیں، مومن عورتیں ہیں، مسلمان مرد ہیں، مسلمان عورتیں ہیں. یہ تخصیص دعا میں بھی کر دی، ان مرے ہوں کے لیے بھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دعا ہے نا، یہ مسنون ہے کہ کسی کی بنائی ہوئی ہے، کسی بابے کی خواب میں تو نہیں آئی تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے ہے نا، یہ کہ اللہ ان پر سلامتی ہو. کن پر؟ یہ جو قبروں والے ہیں. قبر میں کون ہوتا ہے؟ زندہ یا مردہ؟ قبور سے قبر ہے نا، مردہ قبور کہتے ہیں نا. ہیں جی، تو ہم کس کو کہتے ہیں؟ مردے کو نہیں کہتے، ہم اللہ کو کہتے ہیں. لیکن ایک بندہ مجھے باہر سے سلام بھیجتا ہے کہ سلفی صاحب فلاں نے تجھ کو آپ کو سلام کیا ہے، تو میں بھی اس کو جواب میں کہتا ہوں اللہ اس پر بھی سلامتی کرے. کون سلامتی کرے؟ ہاں یہ دعا اللہ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھتے ہیں نا، یہ بھی دعا ہے نا. کبھی اس کے معنی کو سمجھے؟ میں کہتا ہوں سب سے بڑی توحید درود ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میرا پیارا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان پر درود بھیجا کرو. کیسے؟ درود بھی دعا ہے، اور ڈائریکٹ میرے سے بات کرو. کیا کہو؟ اللہم وعلی آل محمد کما صلیت. کیا معنی اس کا؟ کاش ہم تھوڑا سا نا پی ایچ ڈی دنیا میں کیا ہوا نا
DHP ہم تھوڑا سا دین پہ کر لیں. اے اللہ تو سلامتی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میری اوقات کیا ہے میں نبی کے لیے دعا مانگوں؟ ہے میری کوئی اوقات؟ لیکن کہہ کون رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو جنوں انسانوں، یا انسانوں کو نہیں کہا، جنوں کو بھی کہا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس میں بھی کافر مسلمان ہوتے ہیں. تم بھی درود بھیجا کرو. درود کیا بھیجنا ہے؟ کہ اپنی طرف سے بنایا ہوا؟ مجھے کہنا ہے، مجھے کہو اللہم صلی علی. ہر دعا سے پہلے آتا ہے نا اللہم. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ بات کرو اللہ سے، ڈائریکٹ، کیونکہ وہ رگ حیات کے قریب ہے. کائنات کی سب سے پہلی دعا جو بتائی گئی، ربنا، اے میرے رب. کس نے پڑھا؟ آدم علیہ السلام نے. ربنا یہ کس نے بتائی؟ ڈائریکٹ بات کرو اللہ سے. مجھے، آپ کو، چونٹی کو، بلی کو، کتے کو، وہ بھی اسی طرح ہی دعا مانگتے ہیں. قرآن کہتا ہے چونٹی دعا مانگ رہی ہے، اللہ کو کہہ رہی ہے نا کہ اللہ بارش برسا دے. قرآن میں ہے نا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ کو پکارنے کے لیے جس مرضی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، ڈائریکٹ بات کرو، کیونکہ وہ تمہاری رگ حیات کے قریب ہے نا. تو اس میں کسی کو بیچ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ سنتا ہے، قبول کرتا ہے. صرف تجھے 2 آنسو بہانے کی ضرورت ہے. چاہے جھوٹے بہاؤ گے پھر بھی وہ قبول کر لے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ رونا نہیں آتا، رونے والا منہ بنا لو. ہے نا یہ دعا ہے. اب ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. ایک اور ہستی ہے اعلیٰ ترین جس کا نام ہے ابراہیم، اس طرح کی سلامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کر. یہ کیا ہے؟ دعا ہے نا. پھر رحمت ہوتی ہے نا. اس سے توحید ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رحمت، کوئی سلامتی والا نہیں ہے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام. یہ بھی دعا صحیح کر لیں، اس کے اوپر زبر ہے. ہم پیش پڑھتے ہیں یا ذا الجلال والاکرام ہے، پڑھ کے دیکھ لینا. بہت سارے یا ذو الجلال والاکرام، اس دعا کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے. کافی تصحیح میری بھی کسی نے تصحیح کی تھی، میں بھی پوری زندگی یہی پڑھتا رہا تھا. کیونکہ جب موقع ملے آدمی اپنی بھی اصلاح کرتا رہے، دوسروں کی بھی. پتہ نہیں کون سا نقطہ اللہ کو پسند آ جائے اور راضی ہو جائے ہم سے. تو کہنے کا یہ میرا مقصد ہے بھائی کہ اللہ نے مرے ہوئوں کے لیے بھی تخصیص دعا کی کر دی. تو موضوع چل رہا تھا کہ والدین کی ہم نے اطاعت کرنی ہے ہر حالت میں. ہاں اللہ کہ اگر وہ مشرک ہیں، کفر پہ ہیں، تو تمہیں کوئی کفر کے قریب بلاتے ہیں تو آپ ان کی بات نہ مانے. باقی جو ہے والدین چور ہیں، ڈاکو ہیں، زانی ہیں، جو مرضی ہیں، اچھے انداز سے. ایک تو لوگوں میں ان کی تشہیر نہ کرو. ہاں کوئی دوست ہے اچھا ہے، اس نیت سے کہ چچا ابو کو سمجھائے نا، ابو یہ میرا نہ پتہ چلے. پتہ چلے گا وہ آ کر تمہارا ایک کر دے گا سارا گھر میں، ہے نا. تو اس لیے حکمت اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف، مگر کس طریقے سے؟ وعلیکم السلام. حکمت سے بلاؤ، حکمت سے، اچھے انداز سے، دروغہ بن کے نہیں. لست علیہم بمسیطر، تجھ کو ہم نے دروغہ بنا کر نہیں بھیجا. لوگوں کو بلاؤ اچھے انداز سے، مباحثہ کرو ان سے، مگر دلیل کے ساتھ. حجت ہونی چاہیے تیرے پاس، تکے نہیں مارنے. اخلاق بد اخلاقی سے نہیں. اخلاق بہت بڑا ہتھیار ہے. جب اچھے انداز سے کسی کو آپ بتائیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب تم کسی دشمن کو اچھے انداز سے جواب دو گے تو تم اس کو اپنا بہترین دوست. اور خاص کر مبلغ اور تبلیغ کے لیے آدمی کو اتنا اپنے اندر جگرا رکھنا چاہیے. اگر کہ اس کو کوئی برا بھی کہہ دے تو وہ اس کو خندہ پیشانی سے تسلیم کرے. اللہ اس کو ہدایت دے گا. ایک بندہ میرے پاس آیا، بڑی پرانی بات ہے. اسی طرح میں بیٹھا تھا پرانی ادھر والی جگہ پر ہے، تو ایک مرتبہ میں نے پہچانا، ہزاروں دنیا آتی ہے. ایک دفعہ بڑے عرصے بعد آ کر مجھے کہتا ہے کہ اسی جگہ سلفی صاحب میں آپ کی باتیں سن کر سارا راستہ آپ کو میں گالیاں دیتا گیا ماں بہن کی، کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو متنفر کرتا ہے پیروں فقیروں سے.
قبر والوں کو میں تو برا نہیں کہتا، میں لوگوں کو کہتا ہوں اللہ کی طرف آؤ، وہ تمہاری رگ یاد کے قریب ہے۔ تو کہتا ہے کہ اللہ نے جب مجھ کو ہدایت دی، سب سے زیادہ آپ کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ یہ داڑھی بھی میں نے رکھی، یہ اس وقت میں آپ کو برا بلا کہتا تھا کیونکہ آپ نے داڑھی کا کہا تو میں نے بولا، یعنی کہ جو بھی۔ تو میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہدایت کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے ہدایت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت میرے پاس ہے اور میں جس کو چاہوں ہدایت دوں۔ تمہارا کام کیا ہے؟ بلغوا، اپنا جو بات آگے پہنچا دو اچھے انداز سے، وما علینا الا البلاغ، اچھے انداز سے بتاؤ، انشاءاللہ ایک ہدایت کا وقت ہے، آپ اس کی خیر خواہی چاہو۔ میں تو اب دعا بھی مانگتا ہوں چینیوں کے لیے بھی کہ یا اللہ ان کو ہدایت کے ساتھ شفا دے دے، یا اللہ ہمیں بھی شفا دے، ہمیں بھی ہدایت دے، کیونکہ ہم آخری وقت تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہیں، پھر بھی نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ہر وقت مانگنی چاہیے، ہر وقت، مت اپنے گھمنڈ میں رہو۔ جو بندہ اپنے عمل پر مطمئن ہو گیا، آج کچھ جماعتیں، کچھ فرقے جس کی وجہ سے اتنی بہرا روی ہے، اتنی کرپشن ہے خاص کر مسلمانوں کے فرقوں میں، کہ نہ وہ ڈرتا ہے دودھ میں پانی ملاتے ہوئے، نہ وہ ڈرتا ہے کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے، نہ موچی ڈر رہا ہے، نہ ٹائر پنچر والا ڈر رہا ہے، نہ سربراہ ڈر رہا ہے، نہ ایک معمولی سا ملازم ڈر رہا ہے۔ اس کی وجہ کہ اس کو گھمنڈ میں بڑھا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو اور تم بخشے جاؤ گے، دبا کے منڈ کے رکھو، جو کچھ ملتا ہے کھاؤ، جہاں داؤ لگتا ہے زمین لے لو، امانت ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، کھاؤ کھاؤ۔ یہ لوگوں کا میل، اس کے اوپر بھی فتوے دے دیے کہ نہیں یہ حصہ اپنا رکھو، یہ ہمارا، کیونکہ میں دین کا کام کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی کو جو لے کر گیا، چندہ لے کر آیا، اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے تحفہ ملا ہے اور یہ صدقہ خیرات ہے۔ آپ نے فرمایا تو ماں کے گھر بیٹھا ہوتا پھر میں دیکھتا تجھے ملتا ہے کہ نہیں۔ یہ تحفہ بھی دین کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر دین میں آپ جاتا ہے نا، دین کے کسی کام میں لوگ تحفہ دیتے ہیں نا، وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اس صحابی کے لفظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو یہ آپ نے فرمایا کہ تو ماں کے گھر بیٹھا ہوتا پھر میں دیکھتا تجھے یہ تحفہ ملتا ہے کہ نہیں۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے، یہ چندوں کا، یہ صدقہ و خیرات کا، یہ نسلوں تک برباد ہو جاتی ہیں اس سے۔ ایک آدمی آپ کو اخلاص سے دیتا ہے 10 روپے، اس کے پاس تھے ہی نہیں، اس 10 روپے کو اس لاکھ سے زیادہ بہتر سمجھو جس نے تمہیں لاکھ روپیہ دیا ہے، لیکن تیرے ذمہ پڑ گیا یہ 10 بھی اور وہ لاکھ بھی۔ اگر تو اسے ماں کا دودھ سمجھ کر اس کو تو نے پیا، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، جیسے اسلام پھیری ایک دم اٹھے، تیزی سے پھلانگتے ہوئے چلے گئے، حجرہ مبارک سے تھوڑی دیر بعد واپس آئے۔ صحابہ نے سوچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کوئی پیٹ میں گڑبڑ ہوگی ہے یا کیا ہو گیا ہے۔ آپ واپس تشریف لائے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تھی؟ آپ نے فرمایا نماز میں مجھ کو خیال آیا، نماز میں، کہ رات کو جو خیرات آئی تھی اس میں سے سونے کی ایک گٹلی، کھجور کی گٹلی کی مانند سونے کی ایک ڈلی بچ گئی تھی خیرات کے لیے۔ مجھے جیسے ہی یاد آیا تو میں بھاگا اس لیے کہ اس کو خیرات کروں، کہ یہ نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے۔ آج تو ہم بے کا دودھ سمجھ کر کھاتے ہیں مال، جو ملتا ہے سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے۔ یاد رکھنا ایک ذرے کا بھی حساب لے گا وہ۔ اگر تم امین ہو، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، آپ نے 3 باتوں میں عقیدت اپنی ظاہر کی۔ بحرین سے ایک وفد آتا ہے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد نماز کا وقت ہوا، اللہ کے نبی وضو فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیا کرو، نہیں کہو گے لعنت پڑے گی اللہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر جو نام صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے اس پر لعنت ہوتی ہے، چاہے وہ سلفی ہو، چاہے شیعہ بریلوی دیوبندی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام سنو کیا کہو؟ نہیں کہو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جبرائیل نے کہا جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑے اس پر لعنت ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ ہے نا، یہ ہے کہ نہیں؟ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا اور یہ بھی نہیں کہتا سوری، برا نہ منائیں، کیوں برا مناتے ہو تو مناؤ، میں نے تو نبی کی بات کہی ہے۔
اس پر سوری کیوں کروں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو میں اس کی سوری کروں گا. نبی اللہ کی بات پر سوری نہ کیا کریں اور عرض بھی نہ کریں. یہ مبلغین کے لیے میں کہتا ہوں کہ نبی کا حکم کہہ کر کہا کریں. یہ نہیں میں آپ کے سامنے گزارشات رکھتا ہوں، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہ بھی بہت اچھی بات نہیں. ایک پولیس والے کا آرڈر کہ ہیں جی وہ SHO صاحب کا آرڈر آیا کہ اسپیکر بند کر دو. ہاں جی اس ویلے اسپیکر بند. تو نبی کا حکم یا اللہ کا حکم کیسے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں جی میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. بے وقت کر دیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو، ان کی باتوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، پانی نیچے گر رہا ہے، مٹی میں جا رہا ہے. عقیدت مند تھے وہ، بحرین سے بیچارے تھے وہ بدو ٹائپ کے لوگ. ایمان لیا تھوڑی دیر ہوئی ہے، کوئی مٹی سے چہرے لگا رہا ہے، کوئی ہاتھ پہ مر رہا ہے، کوئی پانی لگا رہا ہے. عقیدت. آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ غور سے سننا میرے بھائی، اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عقیدت ہے. یہاں بھی عقیدت ہے نا، سجدے ہی کرتے جا رہے ہیں، مال بھی دیتے جا رہے ہیں تو سجدے بھی کرتے جا رہے ہیں. یہ بھی عقیدت. آپ نے فرمایا مجھ سے عقیدت یہ نہیں، میری عقیدت یہ ہے کہ تو جھوٹ نہ بولو. کیا کرو؟ مومن جھوٹا نہیں ہوتا. جھوٹے پر اللہ خود لعنت کرتے ہیں، ہے نا؟ سزا کو مقرر کی جھوٹے کی. آپ نے فرمایا اللہ نے لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ کیا نا، اللہ نے لعنت کی نا. ہم جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. سور کو برا سمجھتے ہیں، سود کو برا نہیں سمجھتے. سور کہنے کو کہتے ہیں زبان ناپاک ہو جاتی ہے، حالانکہ نہیں ہوتی. اس کا تو لفظ قرآن میں ہے، خنزیر تو قرآن کا لفظ ہے. شاید سود کہنے سے ناپاک ہو جائے کیونکہ اس کے تو آخری درجہ جو ہے 70واں درجہ جو ہے، جو اب سکی ماں کے ساتھ چوراہے میں زنا کرنا ہے. یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ ایز اصلاح بڑوں نے ڈرانے کے لیے. کاش ہمیں جھوٹ پر بھی کوئی ایسی بات گھڑ لی جاتی، سود پر بھی ایسی بات گھڑ لی جاتی جو سور پر کی ہے. لفظوں پر ہم نے سارا دین کھڑا کیا ہوا ہے، نیچے یہ نہیں دیکھا بنیاد کیا ہے. عشق ہے جی، حالانکہ محبت کی جمع ہے حب. ٹھیک. نبی کے لیے عاشق کا لفظ، ایک عاشق، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ایک عاشق تو دوسرا. اور کہو نا کیوں ڈرتے ہو یار، معنی بھی کرتے ہو ہیں. مشوق، یہ لفظ اچھا مشوق. میں آپ کا عاشق ہوں، آپ میری مشوق ہیں، آپ کو کیسا لگے گا؟ ہیں جی. تو جو یہ کہ ہم نبی کے مطیع ہیں، کیا ہیں؟ اللہ کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. ہم نبی کے محب ہیں، محبتوں کی جمع ہے، اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. یہ کہنا ہے نا، یہ عشق. پھر حاضر، میں نبی کو، اللہ کو حاضر ناظر، نعوذ باللہ، اللہ کو حاضر جاننا. اتنا بڑا کفر بولتے ہو. اللہ حاضر نہیں، تم اللہ کے سامنے حاضر ہو. حاضر لفظ چھوٹا ہے. میرے بیٹے کو میرے سامنے حاضر کیا جائے یا میرے بیٹے کے سامنے مجھ کو حاضر کیا جائے. بیٹا کہے ابے نو حاضر کرو میرے سامنے، جج کو ملزم کے سامنے حاضر کرو، کیسا لگے گا؟ اللہ کے لیے یہ لفظ نہیں ہے. ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں. اللہ تو موجود ہے اپنی علم و حکمت کے ساتھ، وجود کے ساتھ، مستوی العرش ہے، عرش کے اوپر ہے، علم و حکمت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، حاضر نہیں. ہر چھوٹا لفظ ہے، چھوٹا. جج کے سامنے حاضر کیا جائے ملزم کو، باپ کے سامنے بیٹے کو حاضر کیا جائے. ہاں اگر قسم کھانی مقصود ہے تو یہ کہو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں. یہ ہے قسم، یہ اصل. اور قسم غیر اللہ کی کھانی بھی شرک ہے، شرک. کیونکہ قسم اس کی کھاؤ جو سب سے زیادہ قوت والا، جو سننے والا، پھر تجھے اس کا بدلہ بھی دینے والا. وہ جانتا ہے یہ قسم سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس کی کھاؤ. پھر دیکھو پھنستے ہو کہ نہیں.